حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تھا نبوت کے 10ویں سال رمضان المبارک کے مہینے میں۔ ان کی وفات کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دوسرا نکاح کیا ہے وہ حضرت سعودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے کیا ہے۔ حضرت سعودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کا تعلق قبیلہ عامر بن لوئی سے تھا، اور یہ قبیلہ عامر بن لوئی مدینہ منورہ کے قبیلہ بنو نجار سے جا کر ملتا ہے۔ بنو نجار میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت عبد المطلب نے بھی شادی کی تھی۔ حضرت سعودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا ابتدائے اسلام میں ہی مسلمان ہو چکی تھی۔ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خامند تھے حضرت سکران بن عمرو رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت سکران بن عمرو رضی اللہ عنہ حضرت سعودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان سے نکاح ہوا تھا، اور حضرت سعودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہ نے حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کی تھی۔ جب حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کی تو اس میں یہ اپنے خامند حضرت سکران رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئیں، اور کچھ عرصہ وہاں رہ کر پھر یہ حبشہ سے مکہ مکرمہ واپس آ گئیں۔ جب یہ واپس آئیں تو انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ یہ خواب اپنے خامند کو سنایا، سکران کو۔ تو سکران نے کہا کہ اگر تمہارا خواب سچا ہے تو ان قریب میرا انتقال ہو جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے نکاح کریں گے۔ پھر دوسری رات انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ وہ لیٹی ہوئی ہیں اور آسمان سے چاند ٹوٹ کر ان کے قریب آ گیا ہے۔ انہوں نے پھر اپنے خامند سے یہ خواب بیان کیا تو ان کے خامند نے کہا کہ اگر تم اپنا خواب بیان کرنے میں واقعتاً سچی ہو تو میرا انتقال بہت جلد ہونے والا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے ساتھ شادی کر لیں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ ان کے خامند کا انتقال ہو گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح فرما لیا۔ نکاح کا واقعہ اس طرح ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غمگین رہا کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی جو زوجہ محترمہ تھی، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، حضرت خولہ بنت حکیم، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کے ساتھ کوئی آپ کی خبرگیری، کوئی غمخواری کرنے والا ہونا چاہیے، آپ کے بچے چھوٹے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی ہونا چاہیے۔ تو ان کے کہنے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ یوں کریں کہ سودا کے والد کے پاس جائیں اور انہیں میری طرف سے نکاح کا پیغام دیں۔ یہ جو خولہ بنت حکیم ہیں یہ زمعہ کے پاس گئیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام میں نکاح ان تک پہنچایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ بہت بہترین انسان ہیں اور بڑا بہترین کفو ہیں، یعنی کہ میری بیٹی کے بالکل ہم پلہ ہیں، بہت اچھے ہیں اور بہترین ہیں، لیکن ایک کام کرو، تم پہلے سودا سے تو پوچھ لو ان کی کیا رائے ہے۔ تو انہوں نے حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے پوچھا اور انہوں نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے والد نے نکاح پڑھایا اور 400 درہم مہر مقرر ہوا، یعنی کہ 400 چاندی کے سکے۔ نکاح کے وقت حضرت سودا رضی اللہ عنہ کی عمر 50 سال تھی اور ان کی والدہ کا نام سموس بنت قیس تھا۔ یہ نکاح شوال 10 ہجری میں ہوا، 10 نبوت کے 10ویں سال یہ نکاح ہوا۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا قد بہت بلند تھا اور ان کا جسم فربا تھا۔ سخاوت اور فیاضی ان کے اوصاف میں سے ایک نمایاں وصف تھا۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ نبوت کے پہلے جو 3 سال ہیں، خفیہ دعوت کے جو 3 سال ہیں، انہی میں اسلام قبول کر چکی تھی، اور یہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو 3 سالوں میں 133 افراد نے اسلام قبول کیا، ان میں سے ایک یہ تھی۔ پھر انہوں نے اپنے والد کو، اپنے خامند کو اسلام کی دعوت دی اور ان کے خامند بھی مسلمان ہوئے۔
حضرت سودا رضی اللہ عنہا کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی اولاد نہیں، پہلے بھی ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان کا انتقال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری زمانے میں سن 22 ہجری میں ہوا۔ جب ان کا نکاح ہوا تو نبی علیہ السلام کی عمر بھی 50 سال تھی اور حضرت سودا رضی اللہ عنہا کی عمر بھی 50 سال تھی۔ حضرت خدیجہ کے بعد جو دوسرا نکاح ہوا ہے وہ انہی سے ہوا ہے۔ ان کے بعد نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔